ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں سر؟ ایک کوشچن تھا آپ سے. آپ مرتد ہیں سر ڈاماڈول ہوں سر, کافی کچھ پتہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر ابھی ایکس کیوں لکھ دیا آپ نے؟ سر مذہب چھوڑ دیا, بلیو کرنا چھوڑ دیا. اچھا یہ بات ہے, ٹھیک ہے جی. سوال پوچھ لوں سر؟ جی پوچھ لیجئے. سر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ ہمیں سزا کیوں دے گا؟ ٹھیک, یہ ایک بہت ہی کامن کوشچن ہے میرے بھائی, اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرورت ہمیشہ رہتی, اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں. تو آخر ہماری تخلیق سے پہلے بھی پھر اس کو ضرورت اگر تھی تو وہ ضرورت کیسے پوری کر رہا تھا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرشتوں سے کر رہا تھا, فرشتے بھی ہمیشہ نہیں ہیں. پری ایٹرنل تو صرف خدا کی ذات ہے, باقی سب مخلوق ہیں جو بعد میں کریٹ ہوئے ہیں. تو خدا کو ہماری عبادت کی قطعاً بھی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ضرورت کس کو ہے؟ وہ ضرورت ہمیں ہے. اس لیے ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے, اور وہ پنشمنٹ اس لیے دے گا چونکہ انصاف قائم کرنا یہ ضروری ہے. یعنی خدا کی جو صفات ہیں ان صفتوں میں ایک صفت ہے عدل, اور عدل کے معنی آتے ہیں انصاف کے, آپ جانتے ہی ہوں گے. تو ہر صفت کا کوئی نہ کوئی مظہر یعنی مینیفیسٹیشن ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو عدل کا مینیفیسٹیشن اس وقت ہوگا جبکہ انسان کی تخلیق ہوگی, اور انسان میں کچھ اچھے کام کریں گے, کچھ برے کام کریں گے, اور جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں جائیں گے, جو برے کام کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو خدا کی صفات کے مظہر اور مینیفیسٹیشن کی وجہ سے ہماری تخلیق ہوئی ہے, خدا کی ضرورت نہیں ہے یہ. جی میں سمجھ گیا, لیکن سزا کیوں ملے گی جب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری عبادت؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اگر سزا نہ ملے تو انصاف قائم نہ ہو. اور اگر مان لیجئے, میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ سزا کیوں ملے گی. ایک تصور کریں کہ اگر خدا یہ اعلان کر دے کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, سب جنت میں جاؤ گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہوتا, لوٹ مار کر رہے ہوتے, اور اس دنیا کی حالت ابتر ترین یعنی اس وقت جو ہے اس سے زیادہ ہو چکی ہوتی, اور کوئی شخص زندہ نہ بچتا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو ہونے کی نہیں. تو اس لیے آپ سے ڈس ایگری کروں گا سر. اوکے کیجئے. اس کا ریزن سر یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایتھیسٹ موجود ہیں, اور ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ ایک دوسرے کا قتل کرتے پھر رہے ہیں یا گلے کاٹتے پھر رہے ہیں یا ریپ کرتے پھر رہے ہیں, ایسا نہیں. جی میجورٹی آف چائنا نہیں, یہ کام آپ کر چکے میرے بھائی, یہ کام تو آپ نمٹا چکے نا, یہ کام تو آپ کر چکے ہیں. کون سا کام سر؟ یہ جو گلے کاٹنے کا اور نمٹانے کا کام ہے, اس سے تو آپ فارغ ہو چکے 20 سال پہلے. نہیں سمجھا سر. نہیں سمجھے, سمجھاتا ہوں آپ کو کہ رشیا میں لینن اور اسی طریقے سے اسٹالن, یہ دونوں کے دونوں ملحد تھے, ٹھیک ہے. اب ذرا ڈیتھ ٹول ان کا نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ کتنے ملین لوگوں کو انہوں نے الہاد کے نام پر, آپ یہ کہیں کہ نہیں کمیونزم کے نام پر, کمیونزم کی بنیادی الہاد ہے, الہاد کے نام پر انہوں نے قتل کیا, ٹھیک ہے. کہ یہاں تک کہ لوگوں کو میں ابھی 2-3 دن پہلے ایک آدمی سے ملا, اور وہ کہاں کا تھا, اس کا البانیہ کا تھا, کہاں کا تھا, تو اس زمان وہ مسلمان یعنی مسلم میجورٹی کنٹری, لیکن اس کے اوپر رشین انفلوئنس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پاور میں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں نماز پڑھی امریکہ آ کر ہے, جب میں یہاں ہجرت کر کے آ گیا, مجھے تو اپنے ملک میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی, اب جا کے وہاں تھوڑا بہت معاملہ صحیح ہوا ہے. تو بھائی آپ لوگ تو دوسروں کو اللہ اللہ بھی نہیں کرنے دیتے, یعنی پرسنل لیول پر بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیتے. جس دن آپ لوگ پاور میں آ جائیں گے اس دن کوئی آدمی خدا کا نام لے نہیں پائے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی احساس نہیں ہے, خدا کے مرنے کے بعد جو کچھ ہے وہ یہاں پر ہے. تو آپ کی تو یہ ہسٹری ہے. نارتھ کوریا بتائیے کیا کم جون ان کا کیا مذہب ہے؟ ذرا بتا دیں کون سے مذہب کو فالو کرتا ہے وہ؟ کوئی مذہب کو فالو نہیں کرتا, ملحد ہے, مرتد ہے. اب آپ وہاں جا کر اللہ کا نام لے کے دکھا دیں, گاڈ کہہ کے دکھا دیں, بدھا کہہ کے دکھا دیں, بھگوان کہہ کے دکھا دیں, کسی بھی مذہب پر ممکن نہیں ہے. پورے ملک میں اگر کہیں نماز ہوتی ہے تو ایران کی ایمبیسی میں صرف پروٹوکول کی وجہ سے کہ ایمبیسی کو اجازت ہوتی ہے, اس پر اس کی عمارت کے اندر ملک کا قانون نافذ نہیں ہوتا, وہ خاص پروٹوکول ہوتا ہے. تو چونکہ ایران کے نارتھ کوریا سے تعلق ہے, باقی ممالک کے نہیں, تو ایران کی ایمبیسی میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے بس.
اور وہ بھی صرف ایمبیسی کے لوگوں کے لیے, باہر سے کوئی آ کے پڑھ نہیں سکتا. تو اب بتائیں کہ جو ملحدوں کی آخری کالونی بچی ہے نارتھ کوریا, وہاں پر یہ حشر ہے. ظلم آپ یہ مت کہیے کہ جناب ملحد اتنے ہیں, ملحد ہیں دنیا میں, پاور میں نہیں ہے. جس دن پاور میں آئیں گے ہر ملک نارتھ کوریا ہوگا. سر پورا چائنا جو ہے ایتھیسٹ کنٹری ہے. بہرحال میرا کویسچن یہ نہیں تھا, میرا کویسچن یہ تھا کہ میرا اور تو اللہ آپ چائنا کی ہی دیکھ لیجیے ہسٹری. وہ جو آج آپ تھوڑی بہت امن و امان وہاں پر دیکھ رہے ہیں, اول تو وہاں ہے نہیں, ویگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے. لیکن دوسرے یہ کہ اگر 2-4 مسجدیں کھلی ہوئی ہیں وہاں پر, جن کو جو تاریخی 500-800 سال پرانی مسجدیں بھی شہید ہو رہی ہیں. بیجنگ کے اندر ایک مسجد کو بھی شہید کیا گیا ہے, اور اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ وہاں کوئی ٹیمپل تھا, بس اس لیے وہاں شہید کیا گیا کہ یہاں بلڈنگ بنے گی, ریزیڈینشل یا کمرشل بزنس بنیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ چائنا کی جو حکومت ہے اس کے نزدیک مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے نزدیک تجارت کی اہمیت ہے. تو بھائی یہ اخلاقیات ہیں. آپ کو یہ اخلاقیات مسلمانوں میں, اگر وہ واقعی سچے پکے مسلمان ہیں, ہاں وہ مسلمان نہیں ہے, وہ خود گڑبڑ ہے تو بات الگ ہے, لیکن اگر سچے پکے مسلمان ہیں تو ان میں یہ اخلاقیات آپ کو نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے سر, سمجھ گئے. تو اس لیے اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی, لوگوں کے اندر یہ احساس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, تو اس لیے ہم خود یہ ضروری تھا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ جہنم میں جلیں گے. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے میرے بھائی. اب دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق قانون سے نہیں ہوتا, ان کا تعلق صرف مورالٹی سے ہوتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی برائی مثلا سڑکوں پہ کرتے پھریں, کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ کوئی بھی بھائی ہو, آپ کا بھائی ہو, دوست ہو, جو آپ کا محسن ہو, آپ اس کی برائی سڑک پر کرتے پھر رہے ہیں, لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بہت خراب آدمی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ آپ اس کو اخلاقی اعتبار سے درست مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. مجھے بتائیں کہ دنیا کا کون سے ملک کا قانون آپ کو اس بات پر سزا دے گا کہ آپ نے اپنے بھائی کی برائی کسی دوسرے سے کی ہے؟ نہیں دے گا کوئی نہیں دے گا. لیکن آپ اس کو برا اس لیے مانتے ہیں جو کہ یہ آپ کی جبلت اور فطرت میں ہے, اور یہ فطرت میں اس لیے ہمیں معلوم ہے, ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ تم دوسرے کی برائی کرو گے تو خدا تمہیں سزا دے گا. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہ ہو تو ہمارے نزدیک تو مورل ویلیوز ہی ختم ہو جائے. سر وہ میں سمجھ کے, دیکھیں اگر میں کسی کا قتل کرتا ہوں, کوئی غلط کام کرتا ہوں, اس کی مجھے سزا ملے گی, سمجھ میں آتی ہے وہ بات. لیکن خدا کی میں عبادت نہ کروں, خدا کو میری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, میرے کچھ بھی کرنے سے خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, سمجھ رہے ہیں, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس کو میری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہ مجھے عبادت, نماز نہ پڑھنے پہ, روزے نہ رکھنے پہ, حج نہ کرنے پہ کیوں سزا دے؟ میں نے اسی لیے کہا کہ میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ صرف قتل کرنا ہی نہیں, میں نے دوسری جو مثال آپ کو دی برائی کرنے کی, تو وہ برائی آپ نے برائی کیسے سمجھا؟ وہ مذہب نے آپ کو بتایا کہ یہ برائی ہے, سمجھے؟ یہ آپ کو الحاد نے, ارتداد نے نہیں بتایا. اب میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ خدا عبادت نہ کرنے پر خود سزا کیوں دے گا. وہ اس لیے دے گا کہ خدا نے ایک, یعنی ہم جس چیز کو برائی سمجھ رہے ہیں, مثلا غیبت کرنا برا ہے, جھوٹ بولنا برا ہے, بہتان لگانا برا ہے, زنا کرنا برا ہے, یہ ساری چیزیں, شراب پینا برا ہے, یہ سب اس لیے چونکہ ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں. اگر ہم خدا کی عبادت نہیں کریں گے اور پوری زندگی عبادت نہیں کریں گے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ خدا, آگے چل کر ایک وقت ایسا آئے گا obviously کہ خدا کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہماری زندگی میں نہیں رہے گی. جب خدا کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں رہی تو پھر خدا کی کہی ہوئی باتوں کی اور بتائے ہوئے احکام کی حیثیت کہاں سے رہے گی؟ تو ان تمام اپنی زندگی کو اور اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی زندگی کو مورلی اپ گریڈ کرنے کے لیے ہماری زندگی میں خدا کا وجود ضروری ہے, اور یہ اور اس وجود تبھی باقی رہے گا جب ہم اس کی عبادت کریں. تو اب یہ اس عبادت کے بینیفیشری ہم ہیں, خدا نہیں ہے. جی سر, سمجھ گئے. ایک مسلم محسن صاحب, آپ نے اسلام